دعا ہے مالک اللہ بانیان صداق و زامنی صفحہ اللہ بچائی نظر مقبول فرمائے اسے تمام امیدہ اس مقدس بارگاہ کی دورائے مالک اللہ نظر مقبول فرمائے. ہم جناب کے سامنے انتہائی واجب اور احترام شخصیت ملک پاکستان کی نامور ہستی خطیب ملت جعفریہ سرمایہ ملت جعفریہ سرکار علامہ جناب سید عاقب رضا زیدی صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمیسن زید صاحب کی آمد کے بآواز بلند نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و خاتم بین المرسلین والدیہ الطاہرین الطاہرین المعصومین فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. صلوات بآواز بلند. دعا ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرش اللہ پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. بانی مجلس محترم خدا علامہ کلیم مہدی نقوی صاحب ان کے برادران ان کے حضران ان کے خانوادہ کی توفیقات میں اضافہ فرما. جتنے حاضر ہیں جو پریشان حال ہیں اس کی پریشانیاں دور فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. ہماری لاکھوں کی دعا ہمارے وارث کو جلد فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. ایک صلوات اتنی بڑھ بھیجے جتنی محمد اور محمد نے طاقت عطا فرمائی. توجہ ہے سورہ مومنون سے ایک آیت تلاوت کی. سورہ مومنون کلام مجید کا وہ بابرکت سورہ ہے جس کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ وہ قرآن کا حصہ ہے. اس سے بھی بڑی فضیلت یہ ہے کہ برادران تشریف نے برادران سنت کی نگاہ میں 16 رجب کو جب نبی کے ہاتھوں میں علی آئے اور رسول نے فرمایا کہ علی کچھ سنا. اہل تشیع تو کہتے ہیں کہ پورا قرآن سنایا. اہل سنت کہتے ہیں علی نے سورہ مومنون کی تلاوت کی. جتنی جلدی میں نے کی ہے اتنی جلدی آپ کیجیے گا. کم وقت میں آج کی زیادہ باتیں سال گزشتہ بھی حاضر نہیں ہو سکا تھا تو آپ کو چونکہ وعدہ تھا حاضر کی خدمت ہوں. اور الحمدللہ یہ بات میں نے دیکھ لی کہ تعداد بے شک کم ہے لیکن استطاعت آپ سب میں پوری ہے. اسی کوئی مجھے استطاعت چاہیے. سورہ مومنون وہ سورہ کے جس پر اہل سنت کے علماء کا بھی اتفاق ہے کہ اسے علی نے دنیا میں آتے ساتھ تلاوت کیا. سورہ مومنون پڑھو تب بھی قرآن ہے. ایک آیت پڑھیں تب بھی قرآن ہے. پورا قرآن پڑھیں تب بھی قرآن ہے. تو قبلہ یہ تو دنیا کو
جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ وجہ سے عدیل اللہ آپ سب کو حوالہ رکھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں بھائی الذین بھائی لا یؤمنون بالآخرۃ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ عن الصراط لناکبون، اللہ کہہ رہے ہیں وہی لوگ صراط سے ہٹے ہوئے ہیں۔ نہیں، مجھے آپ کے سامنے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اچھا سن رہے ہیں اور نہ ادھر ادھر کی بات آتی ہے نہ کرنا ہے۔ پہلے اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، پھر ساتھ ہی فرمائے کہ وہی لوگ صراط سے ہٹے ہوئے ہیں۔ معصوم سے پوچھا مولا کیا ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے؟ امام نے فرمایا ایسے بہت لوگ ہیں۔ کہنے کا مولا ان کی تعریف کیا ہے؟ یعنی وہ لوگ کون ہیں کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے؟ مجھے خبر نہیں کہ یہ جملہ سننے کے بعد آپ کی سارا دن کی تھکاوٹ اترتی ہے یا مزید چڑھ جاتی ہے، یہ تو مجھے اب اندازہ ہوگا یہ جملہ کہنے سے۔ معصوم سے سائن نے پوچھا مولا وہ کون لوگ ہیں کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے؟ امام فرماتے وہ وہی لوگ ہیں جو جانتے ہیں آخرت نام ہے انتقام بطول کا۔ کہ جو جانتے کہ آخرت نام ہے کس کا؟ انتقام بطول کا۔ صاحب کا اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے انہیں لوگوں کو صراط سے ہٹا دیا۔ یہاں صراط سے مراد کیا ہے؟ کیا جانتے نہیں صراط لقب ہے میرے دادا علی کے بڑے۔ بسم اللہ آئیے بسم اللہ، یہ سر بات اور بابا سے بولنے پڑیے گا۔ ایک دل اور بابا سے بولنے پڑ لیں۔ توجہ ہے آپ سے؟ چونکہ قبلہ کلیم صاحب ماشاءاللہ خدای پر علامہ خطیب اور ماشاءاللہ یہاں آ کر مجھے علم ہوا کہ قبلہ کا ماشاءاللہ پورا گھرانہ، بھائی ہوں بیٹے ہوں، ایک علمی گھرانے سے تعلق ہے۔ تو بس انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوں میں قبلہ کو بڑی کتنی دیر بیٹھ گیا، اور میں اپنے وقت سے تقریباً 2-2.5 گھنٹے لیٹ ہو گیا، لیکن چونکہ یہ لوگ پوری پاکستان میں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، چاہے وہ قبلہ تصور شاہ صاحب ہو، کلیم صاحب ہو، آپ کے فرزند ہو، تو میرے لیے واجب کا سعادت ہے میرے لیے اس مجلس کو پڑھنا۔ مالک آپ کے بزرگوں جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو ہیں مالک ان کا سایہ عطا و امام زمانہ قائم و دائم رکھے۔ آپ تشریف لائے میں نے سورہ مومنون کی آیت اور اسی پر یہ ترجمہ کیا کہ لا یؤمنون بالآخرۃ۔ رسول نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں، کہ جو جانتے ہیں کہ آخرت نام ہے انتقام بطول کا۔ اور پھر کیا ہے؟ ان الصراط لناکبون، وہی لوگ صراط سے ہٹے ہوئے ہیں۔ پوچھا گیا صراط کس کا لقب ہے؟ فرمایا صراط لقب ہے ہمارے دادا علی کا۔ تو اگر آپ کہیں تو مجھے اس طرح ترجمہ کرنے کی اجازت ہے، کلیم صاحب اجازت ہے کہ میں ترجمہ یوں کروں کہ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا انتقام بطول پر ایمان نہیں ہے، میں اللہ نے انہیں دنیا میں ہی علی سے ہٹا دیا۔ تو صراط لقب ہے میرے اور آپ کے مولا علی۔ میرا کہنے کے ساتھ لمبی مجلس ہوتے ہوئے 2-3 آپ کو تو میں نے بھی سنا اور جنہوں نے مجھ سے پہلے پڑھا، تو ابھی تک جو آج کی مجلس کا موضوع ہے یوم صحابیہ حضرت ابو ذر غفار، چونکہ آج ان کی ریلت ان کی شہادت کا دن ہے، تو میرا کہنے کہ ابھی تک پڑھا نہیں کیا، تو میں نے اس لیے اس آیت کو پڑھا کہ تاکہ چند باتیں آپ کے سامنے میں حضرت ابو ذر کے بارے میں کروں۔
اگر آپ بولیں گے تو لطف آئے گا. سب سے پہلے صراط لقب ہے کس کا؟ اب آئیے کہ ابو ذر، اللہ اکبر، یعنی جسے رسول کی بیٹی چچا کہتے تھے. آپ نے بولنا ہے، میں نے پڑھنا ہے. میں تھوڑا سا لیٹ ضرور ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اب آپ جب اتنا اچھا سننے والے بیٹھے ہیں تو میں جلدی نہیں کرنا چاہتا. لیکن جلدی ہونے کے باوجود بھی مجھے جلدی نہیں ہے. میں اسے آرام سے پڑھ رہا ہوں اور ایک ایک جملہ آپ سمجھتے رہیے گا، مگر آپ اسی طرح حضور آپ لوگ بولتے رہیے گا. بے شک دیوار سے ٹھیک لگائیے، تھوڑا سا دور بیٹھے، لیکن پھر بھی مجھے وہیں سے دعا دیتے رہیے گا. میں نے کبھی نہیں کسی کو کہا کہ آپ ایسے کیوں ایسے نہ، جو جہاں بیٹھا ہے وہ یہ شکر ہے کہ وہ یہاں بیٹھا. چونکہ یہاں بیٹھنے والوں کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے ذکر میں شرکت کرتا ہے وہ اپنا کمانا محسوس کرے، ہمارا شکریہ ادا کرے کہ ہم نے اس اسلام کے لیے منتخب کیا. تو صراط مستقیم لقب ہے آپ کس کا؟ علی بن ابی طالب. مولانا محمد مصطفیٰ نقوی صاحب کو سے تھے، اور جو بھی بیمار ہے مالک ان کو صحت عطا فرمائے. قبلہ اگر میں انہیں صراط مستقیم پر کوئی باتیں آپ جانتے ہیں، کوئی بھی سناؤں تو یہ جانتے ہیں، لیکن میں آج کے موضوع کے حوالے سے بات کروں. اس میں میں آپ کو پہلے ایک پس منظر دکھاؤں. سنتے ہیں کہ رسول کے سامنے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا. رسول نے اسے آواز، اس نے رسول کی آواز کو نہ سنا، نماز پڑھتا رہا. جب نماز تمام ہوئی رسول کی بات آئے، بڑے اطمینان سے سننے کا. شاید آپ پہلی بار اس انداز میں آج کی باتوں کو سنیں. علم دوست بیٹھے ہیں، یہ تو یقیناً ان کی نگاہ سے یہ روایت گزری ہوئی ہے. میں آپ لوگوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں. جب اس نے نماز کو ختم کیا رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ نے مجھے بلایا. رسول نے فرمایا جب بلایا تھا تب کیوں نہیں آیا؟ مالک آپ کو سلامت رکھے. جب بلایا کہنے لگا نماز پڑھ رہا تھا. رسول نے فرمایا کس کی نماز پڑھ رہا تھا؟ کہنے لگا اللہ کی. رسول نے فرمایا بتلائی کس نے؟ کہنے لگا آپ نے. فرمایا پھر مجھے اصل نماز کو چھوڑ کر لطف لیجیے گا پھر وہ اصل نماز کو چھوڑ کر کس کی نماز پڑھ رہا تھا؟ کہنے لگا غلطی ہو گئی. آج کے بعد آپ جب بلائیں گے میں آؤں گا. بات یہاں لگا جب بلائیں گے میں آؤں گا. ایک دن اتفاق ہوا کہ مسجد میں رسول امیر المومنین حسنین تشریف رکھتے تھے. گھبراہٹ ہو گئی یا کوئی میں کیا بات، اس نے سب کو سلام کیا. نوافل کا وقت ہوگا تو نوافل ادا کرنے کے لیے مصلی پر کھڑا ہو گیا. قبلہ یہ بولنے نہ بولیں آپ سے بہت چاہیے کیونکہ آپ نے اتنا اچھا نعرہ لگایا تھا غلام بادشاہ صاحب کی پڑھتے. میں چاہوں گا بھائی آپ یہ بات سننے کے بعد اگر آپ سمجھیں کہ بات علمی میرٹ پر ہے تو پھر آپ جو ہے وہ میرٹ والا ایک نعرہ لگائیے تاکہ یہ بزرگوں ہم نے آپ لوگوں کو سن سیکھا ہے. یہ ذکر آنے والی ہماری نسلوں میں بھی ہمارے بزرگوں کی وجہ سے منتقل ہو رہا. اور وہ میرے کہا کہتے ہیں کہ میں اپنی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوا یا اچانک مسجد میں وہ داخل ہوا کہ جس کے بارے میں رسول نے کہا ہم 14 کے بعد نہ آسمان نے ابو ذر جیسا سچا دیکھا نہ ہی زمین نے کسی کا ایسا بدن اٹھایا. لیکن حدیث جو ہے وہ یہ ادھوری پڑی جاتی. لوگ کہتے ہیں کہ رسول نے کہا کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر جیسا سچا نہیں. رسول نے فرمایا ہمارے بعد اگر کوئی اس طرح کا سچا ہے یا اگر جملہ بدل کر کہوں تو رسول نے فرمایا 14 کے بعد اگر کوئی سچی کہلانے کے لائق ہے بولے گا تو لطف آئے گا. وہ کون ہے؟ حضرت ابو ذر. چونکہ حدیثیں ادھوری پڑھی جاتی ہیں. اکثر اوقات میں نے بڑے بڑے خطبہ کو پڑھتے دیکھا کہ مولا علی نے فرمایا میں نے
پانی تو خود اللہ کا ارادہ ہے. اگر علی کا ارادہ ٹوٹ گیا تو پھر کیا رہ گیا؟ علی نے فرمایا میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے، یعنی اپنے یہ اگر علماء تشریح نہ رکھتے تھے تو میں اتنی گہرائی میں نہ جاتا. اپنے ارادوں کو نہیں کہا، فرمایا لوگوں کے ارادوں کو ٹوٹنے سے رب کو پہچانا. اسی طرح ابو ذر تشریف لائے. ابی کہتے ہیں کہ ابو ذر نے رسول کو، علی کو، حسن حسین کو سلام کیا تو میرے ساتھی نوافل ادا کرنے کھڑے ہو گئے. آپ کو یوم صحابیت حضرت ابو ذر غفاری کی ریلت کا دن منانے کا لطف آ جائے گا اگر یہ جملہ آج کا میں نے سمجھا کیا. جا کے میں اور کسی بات پہ رات نہیں کا بڑا اچھا نہیں بولنا ہے. کہتے ہیں کہ ہم دونوں نے نماز شروع کی. کہتا ہم اتنی اونچی آواز میں، یعنی اتنی آواز میں نماز پڑھ رہے تھے کہ میری آواز ابو ذر کے کان میں اور ابو ذر کی آواز میرے کان میں آ گئی. کہ کہتے کہ ابھی ابو ذر اس آیت پر پہنچے اہدنا الصراط المستقیم، یا رسول کی آواز آئی ابو ذر مجھے پانی پلا. میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، بولیں گے تو لطف آئے گا. کیا فرمایا؟ ابو ذر مجھے پانی پلا. وہی کہتا ہے ابو ذر نے وہیں نماز کو چھوڑا گیا جہاں پر رسول کو پانی پلایا. قبلہ بالکل اسی کا جملے کا ابو ذر کہتے ہیں. وہی کہتے ہیں کہ ابو ذر اب جو واپس آئے تو کہیں کہاں سے تھے؟ اہدنا الصراط المستقیم پر. رسول نے کہا پانی پلا. پانی پلا کر جو واپس آئے تو کہا ابو ذر نے نماز کو یہاں سے شروع کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. وہ کہتے ہیں کہ میں رسول کے پاس آیا، میں نے کہا ابو ذر نے کمال کر لیا، جب آپ نے پانی منگایا تو وہ اہدنا الصراط المستقیم پر تھا. اسے چاہیے تھا کہ پانی پلانے کے بعد جب واپس آتا تو یا تو نماز دوبارہ سے شروع کرتا یا کم از کم جہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے شروع کرتا. ابو ذر تو ایک آیت ہی کھا گیا اور غیر المغضوب سے بات کو شروع کیا. رسول نے کہا ابو ذر یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، کہ یہ ٹھیک ہے، کا دلیل دو. کا دلیل کی کیا ضرورت؟ آپ ہی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے جب میں نماز پڑھ رہا تھا میں اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچا، آپ نے کہا پانی ملا، میں نماز کو چھوڑ کر چلا صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین انعمت علیہم، کیونکہ صراط المستقیم لقب ہے علی کا. صراط المستقیم لقب ہے چودہ کا. تھک تو نہیں گیا آپ سب لوگ؟ میں حضرت ابو ذر کی ایک اور بات سناؤں. علی کے پاس بیٹھے اللہ اکبر. یہ کہتے ہیں کہ ابو ذر لگے زر جواہرات سونا، سونے کے باپ کا نام، یعنی لقب ہے ابو ذر. کیا مطلب ہے سر؟ وہ گھبرانے کی بات کیا ہے؟ سونے کا باپ، ٹھیک ہے نا. یعنی کیا کہتے ہیں لوگ سونا چاندی بازاروں میں سونے کی کان میں تلاش کرتے ہیں. ہمیں سونا چاندی علی کے دروازے پہ جھاڑو دیتا نظر آیا، کبھی ابو ذر کی شکل میں تو کبھی فضا کی شکل میں. اب جو فضا کا مطلب جانتے ہیں چاندی. میرے بات دو باتیں آج کرو. میری بات کسی کو پڑھنا کیا؟ اچھا اچھا بسم اللہ بسم اللہ. مولا خیر رکھیے. چلیے اور آسانی ہوگی سیاست تشریف رکھتے ہیں انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے اور ہر مولا کی مداخات کو اسی طرح فرمان کیا کریں. ابو ذر میں اور مختصر کرتا ہوں. ابو ذر پہلے میں سمجھا تھا کہ چلے لیکن اب جی 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 میں پڑھ آمین. اور ادا سے پہلے جو آپ نے مجھے کتنے مستحب پڑھاتے ہیں توجہ ہے. یہ آپ کی محبت انتہائی شفیق اور بڑے پولائٹ شخصیت ہے. اور پھر چونکہ ولایت علی علیہ السلام کی تبلیغ کرتے تو میرے لیے سر کا تاج.
اس نے میں بالی کا بات کی سنتے رہیے گا. یہ ابو ذر ایک بس میں امیر المومنین میں بیٹھے کہ جس نے دنیا کو صراط مستقیم یعنی لوگوں نے سنا ابو ذر نے دکھایا. تو باتیں آپ کے نہیں کرتے لوگوں نے سنا اور ابو ذر نے دکھایا. یہ ابو ذر علی کے بعد بیٹھے کہیں گے یا علی اگر ایک سوال کرو تو جواب نہیں. علی کا پوچھ کہیں گا آپ کون ہیں, اللہ کون ہے اور ہم کون ہیں. لو لیجیے گا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتا ہوں. میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں مشاہد کے انوار میں یقین فی اسرار امیر المومنین اللہ ہمارا جب علی کرسی کی لکھی جان سے میں یہ بات آپ کو سنا رہا ہوں تک تو نہیں. میں آیا اس علاقے میں پہلی بار ہوں لیکن یقین کریں کہ دل لگا ہے کہ لطف آ رہا ہے. جگہ ہی بہت خوبصورت اور جب میں نالا میرا خیال ہے کہ سب سے اس علاقے کے سب سے سطح پر یہ گاؤں ہے اور ہونا بھی اس لیے چاہیے کہ جہاں علی ولی اللہ والے رہتے ہوں جہاں تبلیغ ولایت دی والے رہتے ہوں جو علی کی ولایت کی وجہ سے لوگوں کو ایسے دیکھتے ہیں پھر علی ان کا گاؤں بھی ایسے دکھتا تھا. توجہ فرمائیے آپ نے فرمایا آپ کون ہیں اللہ ہو. آنے والے انشاءاللہ پروگراموں میں 26 ربیع الاول جو ہر سال میں پڑھاؤں گی سیدہ میں انشاءاللہ اس بار بھی روزانہ پچھلے 2-3 سال میں نے 2 سے 3 پڑھی لیکن اس مرتبہ میں انشاءاللہ 3 سے 4 سے توجہ ہے آپ سب کہ آپ کون ہیں اللہ کون ہے اور ہم کون. اب علی کا اشارہ سمجھیں. علی نے فرمایا ابو ذر سن ہم خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطے کا نام ہے. توجہ چاہوں گا چلا دے مولا آپ کے خیر فرمائیں کیا کہا ہم خالق اور یعنی اشارہ ہم خالق اور یعنی ابو ذر کی طرف اشارہ مخلوق کا اپنی طرف اشارہ ہم شادی سے جملے کا دوسرے فرمایا ہم خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطے کا نام. علی کا یہ کہنا کہ ہم اس کے اور اس کے درمیان اس بات کی دلیل ہے کہ علی نے کہا نہ ہم وہ ہیں نہ ہم یہ ہیں. توجہ چاہوں گا لوگ نہ ہمیں اللہ کہنا نہ اپنے جیسا کہنا. جس نے ہمیں اللہ کہا وہ بھی کہا جس نے ہمیں اپنے جیسا کہا وہ بھی ہے. پر میں ہم خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطے کا نام ہے ایک وسیلے کا نام ہے. مولا کیسا رابطہ 24 منٹ کی بات ایک طرف اور یہ بات آج کی ایک طرف. مولا کیسا رابطہ پر میں سن ہم ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں. چاہنے کا مولا وہاں سے کیا لیتے ہیں اور یہاں سے کیا لیتے ہیں. فرمایا اس سے رزق لیتے ہیں اولاد لیتے ہیں دولت لیتے ہیں نعمت لیتے ہیں شہرت لیتے ہیں موت لیتے ہیں حیات لیتے ہیں تمہیں دیتے ہیں تمہاری نماز لیتے ہیں روزہ لیتے ہیں حج لیتے ہیں زکات لیتے ہیں اسے دیتے ہیں. فرمایا ہم 14 خالق اور مخلوق کے درمیان ایسا رابطہ ہے اگر درمیان سے نکل جائے نہ وہاں کی چیزیں یہاں آئے نہ یہاں کی چیزیں وہاں. ادھر سے لیتے ہو پر میں اگر ہم درمیان سے نکل جائیں نہ وہاں کی چیزیں یہاں ہیں. میں ولایت علی علیہ السلام کی آپ جانتے تبلیغ کرتا ہوں مگر اس انداز میں کہ جو اپنے ہیں انہیں یہی سمجھ آ جائے اور جو لائق غیر یعنی جو ولایت علی نہیں رکھتے اور جن کا کام بھی 24 گھنٹے میں شک کی نگاہ سے سننا ہے وہ بھی گھر جا کر سوچے کہ یار یہ ہمارے ساتھ کر کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر سناؤں آپ کو فرمایا ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں ادھر سے لیتے ادھر دیتے ہیں. پر میں اسے رزق دولت نعمت شہرت دیتے ہیں تمہیں دیتے ہیں تمہاری نماز روزہ ہے زکات دیتے ہیں اسے دیتے ہیں. یعنی جو شے گزرے گی ہمارے پاس سے وہاں والی بھی ہمارے پاس سے تمہاری والی بھی ہمارے پاس سے
یعنی براہ راست تمہاری کوئی شے وہاں نہیں جائے گی، جو جائے گی وہ ہم سے ہو کر جائے گی۔ تو وجہ سے آج کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے دیکھ لینا ان کی دشمنی تو شامل نہیں ہے، کیونکہ نماز ان کے پاس سے گزرے گی، روزہ ان کے پاس سے گزرے گا، حج بولیے۔ اچھا سرکار صاحب کے اسلام سے بندے نے پوچھا مولا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے؟ اتفاق ہے نا کہ 4 دن کے بعد حج ہے، پر میں نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے؟ امام نے فرمایا سن، نماز ہمارے محمد کی معرفت کا نام ہے، نہیں نماز ہم 14 کی، فرمایا روزہ فرمایا ہمارے نانا کی معرفت کا نام ہے، سچ بولنا، فرمایا مولا حج فرمایا ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرنے کا نام ہے۔ بہت شکریہ، توجہ چاہو، فرمایا کوئی بھی شے ہمارے پاس سے نہیں گزرے، کیونکہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے دیکھ لینا کہ ہماری دشمنی شامل ہے۔ ابو ذر کی شان کے لیے یہی کافی ہے کہ خود سیدہ نے جن 7 افراد کو اپنے جنازے کے لیے منتخب کیا تھا ان میں سے ایک ابو ذر تھا۔ اللہ اکبر، ان میں سے حضرت ابو ذر تھے۔ کہ میں ایک جملہ اور سلام، چونکہ علی اکثر اپنے رفقا کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ شام کے وقت سیر کرنے کرتے تھے، مکہ میں، مدینہ میں، وادی السلام میں، جہاں علی کا دل چاہا وہاں سیر کرنے کی۔ اللہ کریم نبی صاحب ایک دن یہ سعادت ابو ذر کو ملی، کس کو ملی؟ حضرت ابو ذر کو ملی کہ علی کے ساتھ چل کرتی کر رہے ہیں، علی آگے آگے اور 2 قدم پیچھے پیچھے ابو ذر، اور علی باتیں کر رہے ہیں، ابو ذر یہ ہے دنیا، یہ ہے یہ ہے۔ اچانک علی نے فرمایا ابو ذر میرے برابر چلو، میرے برابر۔ ابو ذر نے کہا اگر تیرے برابر آ گیا تو کافر نہیں ہو جاؤں گا؟ بڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں اس لیے مجھے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں اگر آپ کے برابر چلوں تو کافر نہیں ہو جاؤں گا؟ علی کہا ہاں اگر کوئی ہماری مرضی کے بغیر چلے، اور ہم تو اتنے قریب ہیں کہ اگر کوئی ہماری عقیدت محبت ولایت اپنے دل میں رکھتا ہے تو ہم اسے اپنے برابر بھی کر لیتے ہیں، اور اتنا برابر کر لیتے ہیں کبھی کبھی منا اہل بیت بھی کہہ دیتے ہیں۔ شکریہ جناب، شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، اور انشاءاللہ قبلہ کا جب حکم ہوگا میں انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں، اور باقی بھی جو اس علاقے کے آج سچی بات ہے مجھے وجہ شاہ نے بھی بڑا ڈرایا۔ تو آپ نے کہا کون سا، انہوں نے الحمدللہ اسے خوب سمجھا، توجہ ہے فومس کیا جناب، آپ مولا کی منظور نظر میں رکھا، اور ایسی علمی نورانی شخصیات تشریف رکھتی ہیں تو میرے سر آپ کو کے اوپر مالک آپ کو آباد و شاد رکھے۔ اس کے علاوہ مجھے بجاج صاحب نے کہا جی ہمارے گاؤں والے اکثر کہتے ہیں کہ زید صاحب اشتہار نظر آتے ہیں، ممبر میں نظر نہیں آتے نہیں ہیں، لیکن وہ مجبوری ہوتی ہے، مجبوری نہ ہو تو میں عادل اور انشاءاللہ آج بھی جیسے عادل اور آئندہ بھی جس طرح حکم ہوگا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں وعدے کی تکمیل کروں، انشاءاللہ جب تک دوبارہ نہیں آتا آپ کو یہ بات یاد رہے گی۔ لیجیے گا آج کا فضائل کا آخر جملہ سماعت کیجیے، میں پھر آج کا بھی
بھائی شاہ صاحب کو بھی دوں. ابو ذر نے کہا یا علی اگر تیرے برابر چلا تو کافر نہیں ہو جاؤں گا؟ علی نے کہا ہاں اگر ہم سے پوچھے بغیر یا ہمارا عہد رکھ کر ساتھ چلے گا وہ ہے، لیکن اگر کوئی ہمارے کہے پر ساتھ چلے تو ہم اپنی دوستی کا معیار بتلاتے ہیں. یہ کہا پھر تو قربان جاؤ. اب ابو ذر اور علی برابر چلنے لگے. ابو ذر اور علی، میرے بھائی توجہ چاہوں گا اس جملے کو آپ نے دیکھا نا، اور پھر آج کا جملے کا چونکہ اگر آپ نے دیکھا نہیں تو لطف چلائے گا. ایسے چل رہے دونوں برابر، چلتے چلتے علی نے ابو ذر کا ہاتھ پکڑا اور اپنی کلائی پر رکھ دیا. میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، بولنے میں لطف آئے گا. ابو ذر کا ہاتھ پکڑا اور علی نے اپنی کلائی پر رکھا. ابو ذر حیران پر، علی کا حیران نہ ہو، بس اتنا بتلا کہ تیرا ہاتھ میں میرا ہاتھ آ گیا، تیرے ہاتھ میں میرے ہاتھ کی کلائی آ گئی، بتا کیسا محسوس کر رہا ہے؟ ابو ذر نے کہا تیری ولایت کی قسم ایسا لگا جیسے کائنات کا نظام ابو ذر کے ہاتھ میں آ گیا. جیسے کائنات کا نظام ابو ذر کے ہاتھ میں آ گیا. اور پھر اگر علی کا ہاتھ ابو ذر کے ہاتھ میں آئے اور ابو ذر کہے کہ کائنات کا نظام میرے ہاتھ میں آ گیا، تو حضور چاہے وہ 1 منٹ تھا یا 1 گھنٹہ، مجھے یہ کہنے کی اجازت ہے کہ اس 1 لمحے میں جب تک علی کی کلائی ابو ذر کے ہاتھ میں رہی تو ابو ذر یہی کہتا رہا ہوگا من مصری موسیٰ کا. اب جو پہنچ گئے وہ حسین کی غربت کی شہادت سے پہلے ابو ذر کی عالم غربت میں شہادت. ان کی بھی 4 سال کی بیٹی جو لوگوں سے کہہ رہی تھی کوئی ہے عالم غربت اور پردیسی میں میرا بابا مارا گیا، میرے بابا کے پاس کفن نہیں ہے. یہ وہ جو مسلمانوں کا قافلہ گزرا جس میں عبداللہ ابن مسعود موجود تھے، اترے اے بیٹی تیرے بابا کا نام؟ فرمایا آل محمد نے اسے ابو ذر کہا. عبداللہ ابن مسعود کہے کہ بس میرے رسول نہیں کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کو وہ خوش نصیب ہوگا جو اپنے ہاتھوں سے ابو ذر کو غسل دے گا، اپنے ہاتھوں سے ابو ذر کو کفن پہنائے گا، اپنے ہاتھوں سے ابو ذر کا جنازہ پڑھے گا، اپنے ہاتھوں سے دفنائے گا. اب قبلہ مجھے معاف کیجیے گا، بس یہی آج کے قبلہ مجھے کہنا ہے. میں کہوں گا ابو ذر کی بیٹی تیرا پھر بھی اپنا مقدر بڑی خوش نصیب ہے کہ تو نے باہر بیٹھ کر کہا میرا بابا مارا گیا اور عبداللہ نے آ کر ابو ذر کو کفن دیا. ایک اور بچی ہے جس کا سن 4 سال